وہ کہہ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اگر نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت اگین میں وہی ریپیٹ کروں گا، مشاہد اللہ صاحب میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں، کہ ہمیں اس جو گریو سچویشن ہے اس میں سیاسی قیادت کو الزام تراشی چھوڑ کے اور اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. اور ٹو کریکٹ دا ریکارڈ، کاف لیگ نے پختونخوا کے خلاف بھی ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا، اور کاف لیگ نے یہ ڈسینٹنگ نوٹ بھی دیا ہے کہ صوبے بنانے کا جو طریقہ کار ہے آئین میں اس کو سمپلیفائی کیا جائے، اور اس میں ہمارے نمائندے کے دستخط موجود ہیں. ٹھیک ہے. گور ایوب خان صاحب، آپ اب اس مسئلے کے حل کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ ہمایوں اختر صاحب نے ایک پازیٹیو اپروچ اپناتے ہوئے کہا کہ اس کے سولوشن پہ جانا ہے، اور سولوشن یہ ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ کیا اب آپ کی پارٹی اور آپ کی قیادت کی طرف سے بھی نون لیگ پر جو الزامات لگائے گئے یا کہا گیا کہ ان کی سیاست ایسی ہے ویسی، انہوں نے یہ کیا وہ کہ اسے ہٹ کے آگے آئیں گے اور عوامی بات کریں گے؟ دیکھیں جی، بدقسمتی ہے کہ ایسی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ اگر ہزارے میں آپ کہیں کہ کوئی ایک انفراد کو سامنے لے آئیں یا پولیٹیکل پارٹی کو سامنے لے آئے، اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی حیثیت نہیں. یہ صرف اس وقت ہوگا کہ ٹیبل کے اوپر جہاں بھی وہ راؤنڈ ٹیبل کریں، تو صوبہ پشاور میں جا کے کریں، صوبائی لیول پہ یا مرکزی لیول پہ، اور ایجنڈا ہونا ہے کہ صوبہ ہزارہ کس طرح بنے گا. پھر اس کے اوپر جو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں لوگ وہ بھی آ جائیں گے، پولیٹیکل لیڈرشپ آ جائے گی. اگر آپ کہیں کہ ہم اس پارٹی سے بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں، اس سے کرتے ہیں، وہ میں نے آپ ادھر فیلڈ میں جا چکے ہیں، وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور خصوصاً چند ایک پارٹیز کے لیڈرشپ کو تو بالکل وہ نکلنے بھی نہیں دیتے، وہ تو اہمیت اس طرح ہے. لیکن سب کو ساتھ لے کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک ایجنڈا آئٹم، صوبہ ہزارہ، تب یہ سکسیڈ کرے گا. لیکن نہیں ہوگا تو یہ چیز چلتی جائے گی، اور یہ غفلت ہوگی صوبائی حکومت کی بھی اور مرکزی کی، کہ وہ سمجھیں کہ جی چند کیو کا معاملہ ہے، این کا معاملہ ہے، شکست والے ہیں، فلانے ہیں. جو میدان میں آپ نے کوئی پولیٹیکل لیڈر وہاں دیکھا ہے؟ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں چیز چلی گئی ہے، لیڈرشپ چلی گئی، یا نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، پرانی لیڈرشپ تقریباً ختم ہو جائے گی یہاں. لیکن وہ تبھی ختم ہوگی نا کہ جب پارٹی میں الیکشنز ہوں گے، وہ بھی اب نہیں ہو پائیں گے، تو پھر نئی لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ لیکن بہرحال مشاہد اللہ خان صاحب، یہ بتائیے کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی جس طرح آپ نے ججز کی بحالی کے لیے آپ کی پارٹی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس تحریک کا حصہ رہے، تو اب یہ صوبہ ہزارہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہاں پر لوگ تحریک چلا رہے ہیں اور اس کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق دیا جائے، ہمیں ہمارا صوبہ دیا جائے، ہمارا نام دیا جائے، تو کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے یا آپ اس کو اپوز کریں گے؟ نہیں، ہم کیوں اپوز کریں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو نیشنل ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے. دیکھیں، اس میں سب کو رول پلے کرنا پڑے گا. اس میں پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اے این پی کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک این ڈبلیو ایف پی کا ایک بہت بڑا حصہ پختونخوا کا لفظ اپنے منہ سے ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو جو چیز دل سے نہ ہو اس کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ 18ویں ترمیم تو ہو چکی ہے آلموسٹ، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو گریوانسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ سوائے ڈائلاگ کے، مذاکرات کے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی تیسرا. لیکن اس میں صرف کوئی ایک پارٹی کردار ادا نہیں کرے گی. اگر یہ تمام پارٹیاں، جو بڑی پارٹیاں ہیں خاص طور سے، اور دیگر چھوٹی پارٹیاں بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر، ان سب کو مل بیٹھ کے، اس لیے کہ یہ سڑکوں پہ زیادہ عرصے تک یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اتنا عرصہ اس طریقے سے ہوگا نہیں. لیکن صوبہ بننا، صوبے ایک چھوڑ 10 بنے، ہمیں کیا ہے؟ مطلب کہ صوبے اگر لوگ بنانا چاہتے ہیں، پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پہ بلا کے کنسنسس ہونا چاہیے. دیکھیں، جو اس کا کوئی بھی طریقہ نکال لیں، اس کا کوئی بھی طریقہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے، یہ بہت، اس کی بہت زیادہ گریویٹی ہے، اور اس ایشو کو ریزالو کوئی ایک پارٹی مل کے نہیں کر سکتی. تمام پارٹیوں کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے پوائنٹ سکور کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور اس میں کوئی حل نکالیں، اور ایسا حل کہ جس میں آپ کو دونوں ایوانوں میں بھی یعنی کہ سپورٹ ملے، عوام میں بھی سپورٹ ملے، اور یہ مسئلہ یعنی کہ ایک عزت و احترام کے ساتھ یہ حل ہو جائے، بجائے اس کے کہ یہ اچھی بات نہیں. محدود ہے. ہمایوں اختر صاحب، آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں؟ امیڈیٹلی یہ اعلان دیکھیے، ہزارہ جو ہے وہ صوبہ مانگ رہا ہے، آزادی نہیں مانگ رہا، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے صوبہ مانگ رہا ہے. امیڈیٹلی یہ اعلان کیا جائے کہ اوکے،
تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ ANP ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کی پارٹیز ہوں. ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ آپ نے صوبوں کو اب آٹونومی بہت دے دی ہے. اب یہ دیکھ کے باقی جو ملک کے صوبے ہیں یا لوگ ہیں وہ بھی یہ اب ڈیمانڈ کریں گے, اور ہمیں سیاستدانوں کو اگر ہم دور اندیشی دکھائیں تو ہمیں یہ پریڈکٹ کرنا چاہیے اور ایک طریقہ کار اور یہ ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے, ورنہ یہ ہوگا کہ ہر جس نے صوبہ بنانا ہوگا خدا نہ خواستہ وہ لاٹھی اٹھا کے باہر آ جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو یہ نہیں صورتحال پیدا کرنی چاہیے, اور ہم یہ ڈیبیٹ ابھی سے شروع کر دیں. اس کی ابتدا ہزارہ کے صوبہ بننے کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمایوں مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں فار دی ونڈرفل تھاٹس اینڈ کامنٹس ان دی اینڈ. مشاہد اللہ خان صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اس پازیٹیو نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور گوہر ایوب خان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے PMLN ہو, کیو ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ANP ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی سننی ہے, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. سب خود آواز قدم بڑھا رہے تھے, سب خود نعرہ لگا رہے تھے کہ ہمیں الگ سے صوبہ چاہیے, اور وہ صوبہ ہزارہ چاہیے. اور اس میں میں نے ایک بچے کو بھی دیکھا جو کہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. تو ایک 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ کسی پارٹی کا ورکر تو نہیں ہوگا, وہ تو اپنی ہی بات کر رہا ہے, اور اس کو بھی سمجھ ہے کہ اس کے صوبے کی بات ہے, اس کے لوگوں کی بات ہے, ہزارہ میں رہنے والوں کیا یہ مطالبہ ہے. آج کا پروگرام ہم نے خاص طور پہ اسی لیے آپ کے لیے ایکسکلوسیولی اس ٹاپک پہ پریزنٹ کیا تاکہ اس کو توجہ دی جائے, اس پہ بات ہو تفصیلی, اور اس کے انز اینڈ آؤٹس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. ایک دفعہ پھر تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے علی ممتاز کو پاکستان آج رات سے دیجیے اجازت. جاتے ہمارا ای میل ایڈریس par@cnbcpakistan.com. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.